جواہر رمضان، جواہر رمضان، جواہر رمضان، جواہر رمضان۔ اچھا میاں وہ سوال آپ سے کیے کہ پیدائش کے جو مراحل ہیں اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے، اور اس دوران جو ہے وہ جناتوں کا کیا خلل ہو سکتا ہے، اور اس کے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے خواتین؟ اصل میں یہ تو ایک الگ میٹر ہے جو پورے پیدائش کا ایک مرحلہ ہے، پہلے مہینہ، دوسرے مہینہ، تیسرے مہینہ، اور وہ لیکن اصل مسئلہ جو ہے کہ وہ دوران حمل جو یہ شیاطین، جنات اور خبیث وغیرہ ارواح ہیں، یہ ان کو ایک بو آتی ہے عورت میں سے، اور ایسے آتی ہے کہ جیسے کہ ہم خربوزہ رکھ دیں کہیں تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے، پتہ چلتا ہے کہیں خربوزہ رکھا ہوا ہے، یا کوئی اتر کھول کے رکھ دیں کہ یہاں کہیں اتر رکھا ہوا ہے، تو ان کو حمل کی ایسے اسمیل آتی ہے، اور پھر وہ جو ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں، مار دیں، یا وہ ضائع ہو جائے۔ اچھا، اس کے شروع کے جو 3 مہینے ہیں عورت کے، وہ چونکہ یہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے اور وہ خون کا جو لوتھڑا ہے اس حالت میں ہے جس حالت میں اس کی پرورش ہو رہی ہے، وہ زندہ لوتھڑا ہے۔ ایسا خون ان شیطانوں کو بہت پسند ہے، یہ ان کی ایک غذا ہے ایک قسم کی۔ اب اس ٹائم میں عورت کو بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو عورتیں قرآن کریم پڑھی ہوئی ہوں ان کو چاہیے کہ جب ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ امید کا پتہ چل جائے کہ وہ امید سے ہیں، تو انہیں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک بات، جو بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں وہ یا حفیظ و یا سلام و ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، تو ان کے لیے حصار کا کام کرتا ہے۔ اور اگر ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو صبح فجر کے بعد اور رات کو آیت الکرسی اور چاروں کل 7 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، پانی پہ دم کر کے پی لینا چاہیے، تو اس سے حفاظت رہتی ہے۔ بعض پرانی عورتیں ٹوٹکے کرتی تھیں، اور وہ یہ کرتی تھی کہ بھائی اس عورت کے پاؤں کے اندر ہینگ باندھ دو تھوڑی سی۔ اب وہ ہینگ باندھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کی جو اسمیل ہوتی ہے ہینگ کی، اس سے ایک تو شیطان قریب نہیں آتے، شیاطین بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں اس کی اسمیل سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسمیل میں یہ اسمیل دب جاتی ہے تو وہ حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ تدبیریں کرتی ہیں عورتیں، اور خاص طور پہ ایک دفعہ اگر کوئی عورت اس میں متاثر ہو جائے تو آئندہ حمل بھی اس کا متاثر ہونے کا پورا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر یہی اگر 1-2 دفعہ ضائع ہو جائے تو وہ اٹھرے کی صورت یا ام الصبیان کی صورت اختیار کر لیتی ہے وہ بات۔ پھر اس کو اپنا باقاعدہ علاج کرانا چاہیے کہ وہ باقاعدہ اپنا علاج کرے، کسی روحانی علاج بھی کرے اور اپنا جسمانی علاج بھی کرے، کیونکہ زیادہ حمل گرنے کی صورت جو ہوتی ہے، ضائع ہونے کی صورت جو ہوتی ہے، وہ رحم کمزور ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس میں بہترین چیز یہ ہے کہ حکمت میں سپاری پاک ہے، کہ اگر کوئی عورت کو یہ عارضہ ہو جائے تو وہ سپاری پاک کا استعمال کرے 3-4 مہینے تک، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو برابر کرتا ہے اور اولاد نرینہ سے بھی نوازتا ہے۔ جواہر
رضا جواہر